تو آئی ایس پی آر نے آج رد عمل دیا ہے۔ کل آصف علی زرداری صاحب نے، زرداری صاحب کا نام انہوں نے لیا، نے پشاور کور کمانڈر کے متعلق جو گفتگو کی تھی اور اوورال جو پاکستانی فوج کو جس طرح تمام پارٹیز جو ہیں وہ سیاست میں گھسیٹ رہی ہیں اپنے اپنے مقاصد کے حصول کی تمنا کے لیے، کوئی جلدی الیکشن کروانے کے لیے، کسی کو اس بات کی تکلیف ہے کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ پروفیشنلی نیوٹرل کیوں ہے یا یہ پولیٹیکل کیوں ہے، کسی کو کوئی چوکیداروں کے حوالے دے دے کہ ان سے مطالبے کر رہا ہے کہ جی الیکشن کروائے جائیں، کوئی جو ہے وہ پشاور کور کمانڈر جو ہے ان کے اوپر تنقید کر رہا ہے۔ اس کو لے کر آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے دنیا نیوز سے بات بھی کی، ہمارا پروگرام نقطہ نظر اس میں ہی بات کی، دنیا نیوز سے ویسے ہی بات کی، اور آئی ایس پی آر کا اعلامیہ میرے سامنے آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ پشاور کور کمانڈر کے حوالے سے سینئر سیاستدانوں کے حالیہ بیانات انتہائی نامناسب ہیں۔ بیانات سپاہ اور قیادت کے وقار پر منفی طور پر اثر انداز ہوئے ہیں۔ امید کی جاتی ہے کہ سینئر سیاسی قیادت ادارے کے خلاف متنازع بیانات سے اجتناب کرے۔ پشاور کور پاک آرمی کی ممتاز فارمیشن ہے اور اس کی بہترین پروفیشنل لوگوں کے ہاتھوں میں اس کی قیادت سونپی جاتی ہے۔ پشاور کور 2 دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہر اول دستہ ہے اور افواج کے بہادر سپاہی افسران ہمہ وقت وطن کی خود مختاری اور سالمیت کی حفاظت اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر رہے ہیں۔ اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے میں نے کئی دفعہ سمجھانے کی کوشش کی سیاستدانوں کو بھی اور پارٹیز کے سربراہ کو بھی، جو اپنے اپنے مقاصد ہیں ان کے لیے فوج کو، کوئی فوج کو مداخلت کا دعویٰ دیتا ہے، کوئی کہتا ہے فوج نیوٹرل رہے۔ فوج نے خود ایک ڈیسیژن کیا ہوا ہے کہ وہ پروفیشنلی اس وقت ٹوٹلی اے پولیٹیکل ہے اور یہی صحیح پالیسی ہے، اور یہی پالیسی جو ہے وہ قانون میں اور دستور میں لکھی ہوئی ہے۔ لیکن سیاستدان آبویسلی بیانات کے ذریعے، اور جب جلسوں میں آپ سر عام بیانات دیتے ہیں یا میڈیا ٹاکس میں، تو آپ لوگوں کو بھی اس کے اندر انوالو کر کے پھر سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز جیسا چلتے ہیں، اور ایک خاص پارٹی جو ہے وہ تو باقاعدہ جب سے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گئی ہے جس طرح کے نیگیٹو ٹرینڈ سوشل میڈیا پہ چلا رہی ہے، کبھی کوئی سرنڈر کے نام سے، کبھی امپورٹڈ گورنمنٹ کے نام سے، اور اس کے اندر جس طرح فوج کو اور فوج کی قیادت کے اوپر دشنام ترازی کی جاتی ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یہ کنڈیمیبل ہے، اور ہم تو خیر اسی کنڈیم کرتے آ رہے ہیں۔ تمام ان اہم ترین ایشوز کے اوپر میجر جنرل بابر افتخار نے کیا کہا، دنیا نیوز سے بات کرتے ہوئے سن لیتے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں میں کافی ایسے بیانات دیے گئے ہیں ہماری سینئر لیڈرشپ جو ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ، ان کی طرف سے مختلف موقعوں پر، جو کہ انتہائی نامناسب ہے۔ کافی عرصے سے ہم برداشت کا اور تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں ایز این انسٹیٹیوشن، بار بار یہ کہہ رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں اور سیاسی گفتگو کا حصہ مت بنائیں۔ جو بھی سیاسی صورتحال ہے ملک کی، اس کے اندر ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے ایز این انسٹیٹیوشن، اور ونس اگین آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ ایوری ون، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے وہ ہمارا میڈیا ہے، کہ فوج کو اس سیاسی گفتگو سے باہر۔ آرمی چیف ایک بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے جس کا طریقہ کار، اس کی تقرری کا طریقہ کار پاکستان کے آئین اور قانون میں بالکل وضع کر دیا گیا ہے، اور وقت آنے پر آئین اور قانون کے تحت ہی وہ اپوائنٹمنٹ اپنے وقت پہ ہو جائے گی۔ سو اس عہدے کو بلا وجہ موضوع بحث بنانا، بلا وجہ ہر جگہ پہ اس کے اوپر بات چیت کرنا، میرے خیال میں اس عہدے کو متنازع بنانے کے مترادف ہے، جو کہ یہ نہ ہمارے ملک کے مفاد میں ہے اور نہ ہی ہمارے انسٹیٹیوشن کے مفاد میں ہے۔ ہم بہت عرصے سے یہ اس چیز کو واضح کر رہے ہیں کہ فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پاکستان کے قانون اور آئین کے مطابق فوج کو سیاست سے دور رہنے کی آرڈر اور ہم نے اس چیز کو، اگر اب میں پچھلے 1 سال کی ہی صرف میں بات کروں تو ہم نے اس چیز کو واضح طور پہ اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا ہے۔ آپ پچھلے سال کے دوران ہونے والے کسی بھی ضمنی انتخاب کو دیکھ لیجئے، آپ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز کو دیکھ لیجئے، آپ لوکل باڈیز کے الیکشنز کو دیکھ لیجئے، یا اس کے علاوہ جو بھی سیاسی ایکٹیویٹیز ملک میں چلتی رہی ہیں، ہم نے واضح طور پہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے ڈسٹنس کیا ہے اور اپنے آپ کو ایز این انسٹیٹیوشن اس سے دور رکھا ہے، اور اس کی تصدیق آج تمام سینئر پولیٹیشنز بھی کر رہے ہیں۔ سو جلسوں میں اپنی تقریر کے اندر یا کسی بھی وجہ سے ایسی سٹیٹمنٹ دینا، ایسی بات کرنا کہ فوج کو آپ انوائٹ کریں کسی بھی مد میں کہ آ کے سیاسی صورتحال میں مداخلت کرے، میرے خیال میں یہ انتہائی غیر مناسب ہے اور کسی کو بھی یہ سوٹ نہیں کرتا۔ میجر جنرل بابر افتخار صاحب پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے افواج پاکستان کا، اور ونس اگین میں بتاؤں آپ کو کہ یہ سب سے پروفیشنل پالیسی، اور پاکستان کو ایسی ہی فوج چاہیے جو نہ کسی پارٹی کے ساتھ کھڑی ہو، نہ کسی کی پارٹی کی مخالفت میں، بلکہ پاکستان اور اس کی وحدت کے لیے جو ہے
جو ذمہ داریاں ان کے اوپر ہے وہ پوری کر رہی ہے. اور یہ جو فوج نے ڈیسیژن لیا ہے یہ بھی بابر افتخار صاحب نے بتایا کہ یہ کسی انڈیویجول کا ڈیسیژن نہیں ہے, پوری فوج اس کے اوپر آن بورڈ ہے. اور جو لوگ اس کو اب فوج کے سربراہ کو باقی باندھا فوج سے دور الگ کر کے ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ بھی کوئی فوج کے لیے اس ملک کے لیے اچھا کام نہیں کر رہے. بیسیکلی مفہوم یہ تھا. اس طرح کی دشنام ترازی اور پروپیگنڈا کی جڑ کہاں سے شروع ہوتی ہے سر, اور یہ کہاں تک جاتی ہے آپ کے نزدیک؟ جو فوج کو جب سے پاکستان فوج خاص طور پہ انہوں نے ڈی جی ISPR نے جو ہے وہ پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہم اے پولیٹیکل یا نیوٹرل ہیں, تو اس کے بعد سے کام شروع ہوا ہے. آپ کے نظر میں یہ کہاں سے معاملہ شروع ہوا, کن مقاصد کے لیے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اور کتنا ڈینجر ہے یہ اس ملک کے لیے؟ میں یہی سوچ رہا تھا, وہ جو کہتے ہیں نا کہ چمن تک آ گئی دیوار زندہ, ہم نہ کہتے تھے یہ بہت اچھا کیا ہے ISPR نے, لیکن ISPR کو اس وقت نوٹس لینا چاہیے تھا جب لوگ سر عام کہہ رہے تھے کہ جی ہم اور فوج ایک پیج پر ہیں یا ہماری حکومت ایک پیج پر ہے. اس وقت انہیں کہنا چاہیے تھا کہ فوج جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان کے پیج پر ہے. جب لوگ کہہ رہے تھے کہ میں GHQ کا آدمی ہوں, میں گیٹ نمبر 4 کا آدمی ہوں, اس وقت کہنا چاہیے تھا مجھے معاف کیجئے گا, میرے بہت واجب الاحترام ادارے ہیں, جب ہمارے دل پر چھریاں چل رہی ہوتی تھیں, جو ہم طالب علم ہیں امپارشل, کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ میں GHQ کا آدمی ہوں, میں گیٹ نمبر 4 کا آدمی ہوں, اینڈ nothing happens, nobody stops him, nobody snubs him, تو اس وقت یہ ہونا چاہیے تھا. پھر کوئی گورنر جو ہے وہ خط لکھ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ جی آپ, یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ جی جھاڑو پھر جائے گا, یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو یہ ایک جو اب چیز پیک پر پہنچی ہے, جو اب جس کا نوٹس اب لیا گیا ہے, یہ آل آف اے سڈن اوور نائٹ نہیں ہوئی, یہ ٹرینڈ شروع سے چل رہا ہے. کتنی دہائیوں سے پیر پگاڑا کو کہا جا رہا تھا کہ جو مرحوم تھے. لیکن اظہار صاحب ایک بات بتائیے کہ چلے یہ تو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ جس وقت پولیٹیکل پارٹی یہ کہہ رہی تھی کہ جی فوج ہمارے منشور کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, اس وقت آبویسلی ISPR کا رسپانس آنا چاہیے تھا, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. لیکن اب جب ISPR نے جو ہے یا فوج نے اپنے آپ کو ٹوٹلی پالیٹکس سے کسی بھی لحاظ سے الگ کر لیا, اس کے بعد جو ان کو تانے دیے گئے, کبھی نیوٹرلٹی کو جانور سے ملایا گیا, کبھی سراج الدولہ اور میر جعفر کی جی نئی شروع ہوگی اصطلاح. میں عرض کرتا ہوں کہ میں اب کم سے کم الفاظ میں, نرم سے نرم الفاظ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ غلط زبان استعمال کی جا رہی ہے. تو قانون کہاں ہے؟ اگر ہمارا ادارہ مقدس ہے, اگر ہماری فوج ہمارے لیے تقدیس کی حامل ہے, عزت کی, احترام کی حامل ہے, تو کوئی شخص بھی irrespective آف his اسٹیٹس, میڈیا کا ہے, سیاستدان ہے, کوئی آئینی پوسٹ پر کام کر رہا ہے, جو بھی کر رہا ہے, اگر وہ غلط الفاظ استعمال کر رہا ہے, اگر وہ مداخلت کرنے کی دعوت دے رہا ہے, تو قانون کو حرکت میں آنا چاہیے. اس پر جو متعلقہ قانون ہے اس کی دفعہ لگنی چاہیے, اس پر مقدمہ قائم ہونا چاہیے, اسے گرفتار ہونا چاہیے, اور اس سے پوچھا جانا چاہیے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو, میر جعفر کہہ رہے ہو یا کوئی اور بھی لفظ کہہ رہے ہو, اس کا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو جب تک قانون حرکت میں نہیں آئے میں آپ سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں, کام ہوتے رہیں گے. بالکل صحیح.